براء بن عازب کی جو روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 116 ہے، براء بن عازب فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ التی حج، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، جس میں جو حج آپ نے کیا، فنزل فی بعض الطریق فامر الصلاۃ جامعہ، تو آپ رستے سے ہٹ کر ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ نے فرمایا الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہے، فاخذ بید علی رضی اللہ عنہ، تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا، فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ پہلے اقرار لیا ہے صحابہ سے، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ اور احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 جو ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، احمد رضا خان رحمہ اللہ نے یہی کیا کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں۔ قالوا بلا، تو صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ ہمارے بالکل ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا الست اولا بکل مؤمن من نفسہ، پھر ایک ایک کا اقرار لیا، کیا میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں، یعنی اس کی جان پر میرا حق نہیں ہے؟ قالوا بلا قال فہذا ولی من انا مولاه، تو پھر علی کے لیے کہا کہ یہ اس کا ولی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، اللہم والی من والا اللہم عاد من عادا، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور یہ جانوں کا جو مالک ہے نا، اس ترجمے پہ غور کیجئے، اس ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر میں تم میں سے کسی کو کہوں کہ ابھی یہاں پر کھڑے کھڑے وہ اپنی گردن اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو کیا تم نہیں کرو گے؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تم نے اپنی جان اپنی مال اللہ کے راہ میں بیچ نہیں دی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کی اموال کو، کی جنت کے بدلے میں۔ تو تم نے جب بیچ دیا ہے اپنا سب کچھ، تو اب تمہاری جانوں پر کون مالک ہے؟ میں مالک ہوں اور علی مالک ہے۔ اگر تم مجھے مالک سمجھتے ہو، اگر تم مجھے اپنی جان کا، اپنی رگ کا، اپنی روح کا، اپنے بدن کا مالک سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم سب میرے غلام ہو، تو پھر اس علی کو بھی اپنا مالک مانو۔ یہ ہے اس چیز کا معنی، اور اسی لیے اقرار لیا سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس بات کا اقرار کرو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، المصنف لابن ابی شیبہ حدیث نمبر 34243، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم جحفہ میں تھے، غدیر خم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ابو ایوب انصاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت بہترین روایت ہے، اور یہ اس روایت سے ہر گرد و غبار سامنے ہو جائے گا۔ مولا کے جو یہ 50 معنی کرتے ہیں نا ناسبی، ابو ایوب انصاری کی زبانی سنیے کہ وہ مولا کو کیا سمجھتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے نزدیک مولا کا کیا معنی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا نمبر ہے 34244، اور یہ روایت فضائل الصحابہ کے اندر بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، فضائل الصحابہ کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے فضائل الصحابہ سے پیش کرتا ہوں، احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ حدیث نمبر 967، یہ سند حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی، اور سند کے بعد ہے ان ریاح الحارث قال جاء رہط الی علی بالرحبہ، امام علی علیہ السلام کے پاس، امام علی کوفہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک وفد آیا، فقالوا السلام علیک یا مولانا، اور اس وفد نے کہا السلام علیک یا مولانا، آپ پر سلام ہو یا ہمارے مولا۔ تو امام علی نے پوچھا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو عربی قوم ہو، تم تو عرب ہو، کیا مطلب ہے؟ امام کو جب انہوں نے کہا نا کہ السلام علیک یا مولانا، تو امام نے پوچھا کہ یہ تو مجھے مالک کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں، اور خود عربی ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا ان سے مزید اقرار کروانا چاہ رہے تھے، استفہام اقراری ہے کہ تم تو عربی قوم ہو، اور اس وقت میں صفین اور جمل کا یہ وقت ہے۔ تو قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم من کنت مولاہ فہذا مولا، انہوں نے کہا یا علی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من کنت مولاہ فہذا مولا، جس کا میں مولا ہوں ان کا یہ مولا ہے۔
تو اب یہاں پر اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ مولا کا کیا معنی ہے؟ مولا کا معنی ہے آقا اور سردار، یعنی تم عربی ہو، تم تو کسی کے غلام نہیں ہو، میرے غلام کیسے؟ تو فرمایا رسول نے ہمیں آپ کا غلام بنا دیا غدیر خم کے موقع پہ. قال ریا فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء. ریا کہتے ہیں کہ جب وہ گزر گئے تو میں نے پوچھا، ان کے پیچھے گیا، میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ انصار کا وفد ہے کہ جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہے رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مصنف لابن ابی شیبہ میں 34263، اس کو بزار نے اپنی مسند میں، ابن عساکر نے، ابن عدی نے، طبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے. اور یہ روایت ہے شریک سے، وہ ابی یزید الاودی سے، وہ اپنے والد سے، کہ ابو ہریرہ مسجد میں تشریف لائے، ہم ان کے پاس اکٹھے ہوئے، ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی ان کے مولا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا ہاں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، تم علی کو مولا مان رہے ہو، میں تم سے بری ہوں. تو ابو ہریرہ نے کہا دور ہو جاؤ، اور لوگوں نے پھر اس کو کنکریوں سے مارا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. کنکریوں سے لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا. ایسے لوگ تھے کہ جو علی کی ولایت کے اقرار نہیں کرتے تھے، علی کو مولا نہیں مانتے تھے. ابو طفیل عامر بن واصلہ کی روایت ہے، اور یہ روایت فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی 959 نمبر روایت، اور سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے 3713 پہ. سعید بن جبیر جو تابعی ہے نا، بڑے مزے کی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو چھپا کے رکھا. اب کیوں چھپا کے رکھا؟ ایسا زمانہ ہے کہ دیکھیں روایت کو چھپایا جاتا ہے. ابو طفیل کہتے ہیں کہ ابو سریحہ سے، اور وہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں. شعبہ کو شک ہے کہ انہوں نے اس کو ابو سریحہ سے یا اسے زید بن ارقم سے سنا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُ مِثْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عباس، میں نے ابن عباس سے اسی طرح کی روایت سنی ہے. قال محمد کہتے ہیں اظنہ قال، میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر آگے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا فَكَتَمْتُهُ، میں نے اس کو چھپا دیا، میں نے چھپا کے رکھا. ابن عباس سے میں نے سنا تھا، یہ علم لیا تھا لیکن علم کو چھپا دیا. یہ تھے اس زمانے کے لوگ، علم چھپایا بھی کرتے تھے، یعنی کہ سارا سب کچھ بیان کر دیا. علی کے بارے میں اگر علم ہوتا نا اسے چھپا دیا کرتے تھے. کیوں چھپایا بھائی؟ اس سے کسی کے لیے کیا خرابی ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بات تو ہے نا کہ جس کو یہ چھپا رہے. اور یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث حسن ہے، اور یہ اسے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور حاکم نے مستدرک میں، اور نسائی رحمہ اللہ نے خصائص امیر المؤمنین حدیث نمبر 24 میں بھی اس کو روایت کیا ہے. اچھا، عبداللہ ابن عباس کی روایت فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں حدیث کا نمبر ہے 1168، اور یہ حدیث حسن ہے. اسے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور نسائی رحمہ اللہ نے خصائص امیر المؤمنین حدیث نمبر 24 میں اس کو بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عباس کی ایک طویل روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ موجود ہے ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ فابوا، سب نے انکار کیا، تم دنیا اور آخرت میں کون میرا ساتھی بنتا ہے. تو یہ اس روایت کے آگے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنۃ، اے علی تو میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا ولی ہے. قال وسد ابواب المسجد، امام علی علیہ السلام کی 10 خصوصیات یہاں ابن عباس نے خوارج کے سامنے گنوائی تھی. ایک اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف چند لوگوں کو جو شکایت ہو گئی تھی اسے دور کرنے کی رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے اقرار لیا تھا، ورنہ اس سے مراد کوئی بیعت وغیرہ نہیں تھی. اس کا یہاں پر میں رد کرتا چلوں. الجامع معمر بن راشد حدیث نمبر 20388، مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث نمبر 21460، اور اسی طرح یہ روایت المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے 34304. روایت کیا ہے؟ روایت ہے طاؤس ابن طاؤس سے، وہ اپنے والد سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو یمن بھیجا تو بریدہ اسلمی بھی ان کے ساتھ تھے. تو وہ کسی چیز کے اندر، کسی معاملے کے اندر امام علی پر وہ ناراض ہوئے، تو بریدہ نے شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ سے کہا من کنت مولاه فعلی مولا فإن علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا. اس حدیث کی مزید تخریج میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، انتہائی اہم حدیث ہے.
احمد نے اس کو نقل کیا، احمد بن حنبل نے مسند میں 22,945، نسائی نے الکبریٰ میں 8,145، حاکم نے مستدرک کے اندر جلد 3 صفحہ 110، ابن حبان نے 6,930 میں، ابن ابی عاصم نے الاحاد والمسانی میں 2,357 میں، ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں، بزار نے، ابن العرابی نے موجم میں، عبدالرزاق نے، طبرانی نے، لالکائی نے، تحاوی نے شرح المشکل میں، ابن زنجوی نے الاموال میں، اسی طرح ابو شیخ نے طبقات المحدثین میں، اور ابن ابی عاصم نے سنہ میں۔ اور اس روایت کی جو اصل ہے نا دوستو، وہ بخاری کے اندر موجود ہے اس روایت کی۔ کوفہ میں 12 صحابہ کی گواہی، امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے اندر صحابہ کرام سے باقاعدہ اس کی گواہی لی ہے۔ کیا تم اس موقع پر موجود تھے؟ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصنف ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 32,091، زید بن یوسبہ سے روایت ہے، یوسئی سے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ امام علی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قال فصعد المنبر، امام علی ممبر پہ چڑھے، وقال انشد اللہ رجلا ولا انشدہ الا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، سب کو قسم دیتا ہوں، لیکن خاص طور پر میں قسم دیتا ہوں اصحاب محمد کو، جو بھی یہاں پر صحابی ہے سب کو قسم ہے۔ کس بات کی؟ کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کچھ بھی سنا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ شخص کہتے ہیں فقام مما یلیہ ستۃ ومما یلی سعد بن وہب ستۃ، میرے دائیں بائیں سے 6 بندے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ امام علی نے یہ گواہی اس لیے لی، اور امام علی کو معلوم ہو کہ کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہوں گے، کچھ لوگ پھیلا دی ہوگی بات، لوگوں نے انکار کرتے ہوں گے، علی کو مولا نہیں مانتے ہوں گے۔ امام علی نے صحابہ سے گواہی لی، 12 صحابہ نے یہاں پہ گواہی دی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اقرار بھی موجود ہے، اور خود حضرت عمر سے بھی یہ روایت منقول ہے، حضرت عمر سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں یہ ارشاد فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 32,118، برا بن عازب سے روایت فرماتے ہیں کہ واقعہ انہوں نے نقل کیا، اور غدیر خم کا پورا واقعہ برا بن عازب نے نقل کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد امام علی سے کہا ہنی اللہ کا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت، آپ تو ہر مومن اور مومنہ کے آقا ہو، آپ تو ہر مومن اور مومنہ کے آقا اور مالک ہو۔ اب کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو علی کو مولا نہ مانتے ہوں؟ عمر تو مولا مانتے ہیں نا، عمر کا مولا کون ہے؟ علی۔ عمر کا آقا کون ہے؟ علی۔ عمر کا مالک کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کا مالک کوئی نہیں ہے، علی کا آقا صرف رسول ہے، اور رسول جس کا بھی آقا ہے، جس کے بھی مولا ہے، امام علی اس کے مولا اور آقا ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مولا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اس کا یہ معنی وغیرہ، اور اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے مالک کا، آقا کا، یہ اس کا معنی ہے۔ بہت اور بھی معنی آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے معنی اور نہیں آتے، اس کا معنی حتیٰ کہ غلام بھی آتا ہے، اس کا معنی دوست بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کیا معنی ہے؟ بھائی میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ آپ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آپ رسول کو کس معنی میں مولا مانتے ہیں؟ تو وہ دوست بولتے ہوئے نا ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر دوست بولیں گے دوست سے تو اختلاف بھی ہوتا ہے، دوست کو بندہ گپ شپ میں کیا سے کیا بول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں، قرآن نے کہا النبی اولا من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن نے کہا ہوا یہ، تو اس معنی میں دوست ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اور مولا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے تفسیر الامام شافعی جلد 3 صفحہ 1257 میں سورہ محمد کی آیت کی تفسیر، آیت نمبر 11 کی، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، اور اس کی تحقیق جو کی ہے وہ احمد بن مصطفیٰ الفران نے کی ہے، اور انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعت شافعی یقول فی معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب، ان سے سوال کیا گیا، ربیع بن سلیمان نے
امام شافعی سے سوال کیا کہ یہاں پر جو علی کو رسول اللہ نے مولا کہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی بذالک ولاء الاسلام، یہ اسلام کا ولا ہے، یعنی یہ اسلام کے اوپر ان کو مولا کہا گیا ہے، یعنی اسلام کے اندر وہ تمہارے آقا ہیں، تمہارا اسلام اس وقت تک معتبر ہے کہ علی کو مولا مان لو۔ یہ ولاء الاسلام ہے، اسلام کی دوستی ہے، اسلام کی حاکمیت ہے، اسلام کی قبولیت ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجاز القرآن میں ابو عبیدہ معمر بن المثنى التیمی البصری المتوفى 209 ہجری، انہوں نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای اولیاء ورثتی، یعنی یہ وارثین مراد ہے، المولا ابن العم والمولا الحلیف العقید والمنعم علی والمولا الاسفل مولا الولی اللہم من کنت مولا، یعنی یہ معنی اس کے مراد ہیں یہاں پر کہ ابن العم چچا کا بیٹا، والمولا الحلیف یہ وہ جو حلیف ہے، علی ہے اصل مددگار ساتھی دوست، یہ معنی ہے۔ اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت سے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اولا کا معنی مولا وہی ہے کہ جو اولا کا معنی ہے، اسی سے ہے۔ اولا کا معنی تو آپ مالک کرتے ہو، یہاں مولا کے اوپر آ کر آپ اس کا معنی دوست کر جاتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے کہ یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں۔